السلام علیکم، کیسے ہیں ناظرین؟ تو چلیے آج کی ہماری ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ جب تم اللہ سے اپنی محبت کی بھیک مانگتے ہو، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے، یہ ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ کیوں؟ جب نصیب میں ہی نہیں ہوتا تو دل کو ایسی خواہش ہی کیوں لگاتا ہے؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے جتنا اسے پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور لگتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لے جانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کی محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں ہوتی، وہ مقام جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو اور تمہارے سجدے، تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیارا بناتی ہیں، اور ہر کوئی تو اس کا پیارا نہیں ہوتا، اور تب اپنے لیے مانگتے مانگتے تم اس راستے پر چل پڑتے ہو جس کے آخر پر وہ تمہارا منتظر ہوتا ہے۔ تم نے دعائیں مانگی، تمہیں لگ رہا ہے یہ قبول ہوں گی یا نہیں، مگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمہاری نہ سن کر تکلیف میں ڈالتا ہے، اسی لیے وہ تکلیف ایک وجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جو تمہیں صبر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہے، اور یہی التجاؤں کا جواب ہے، اور اللہ کا جواب بھی وہ جو بھی چاہتا ہے وہ بھی تمہیں دینے کے لیے راضی ہے، وہ بس تمہیں بار بار سننا چاہتا ہے، کیونکہ تمہارا اس کو بلانا اچھا لگتا ہے کہ اس وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوئی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹا ہوگا، تمہارا صبر آزمایا جائے گا، تمہیں امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اس مشکل بس تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے۔ تنہائی اللہ کے قریب کرتی ہے، لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو، جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود کی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے کہ ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں، وہ آنسو جو دن بھر روک کر رکھے ہوتے ہیں رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے وقت خود ہی بہنے لگتے ہیں، اسی لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کرو، اللہ ہے نا، وہی تمہاری تنہائی کا سکون ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو تو ایک بار اللہ سے بول کر تو دیکھو، اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو، پھر دل سے یہ خوف نکال دو کیا ہوگا اور کیا نہ ہوگا، بہترین ہوگا، اسے ہی توکل کہتے ہیں۔ جب توکل تک اتنا مضبوط ہو جائے تبھی معجزے ہوا کرتے ہیں، بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے۔ توکل سے زندگی میں کچھ باتیں، یادیں اور دکھ ایسے ہوتے ہیں یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا، وہ دکھ جو بتائے نہیں جا سکتے، وہ دکھ جو تہجد کے سجدوں تک لے جاتے ہیں، وہ جو رات کو جگائے رکھتے ہیں، وہ جو اللہ سے دل کا حال کہنے پر مجبور کر دیتے ہیں، وہ باتیں جو اللہ کو بتانے کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہتے ہیں، وہ دکھ اصل میں دکھ نہیں ہوتے، مجھے لگتا ہے وہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، وہ چاہتا ہے تم مجھ سے بات کرو، اسی لیے یہ وقتی درد دیتا ہے، اصل میں تمہیں خود کے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اکثر ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ کو اس سے باتیں کرنا بھول جاتے ہیں، نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ہمیں وہ دیکھ رہا ہے، اور گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں کہ اس کی محبت کے بنا انسان محض ایک وجود ہے، زندگی بغیر وجود ہے، جس میں اللہ کی محبت نہیں، ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو، مگر وہ نہیں بھولتا کبھی بھی، کسی بھی جگہ، کسی بھی حال میں، ہر لمحہ وہ نہیں بھولتا، اس کو تمہارے گناہوں سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ بات اس کے جانب لوٹ جاؤ، اگر آسمان کی اونچائی جتنے گناہ بھی کر کے اس کے پاس جاؤ گے تو وہ بس وہ آنسوؤں کے ایک قطرے سے معاف کر دیتا ہے، سب کچھ بھلا دیتا ہے، مگر وہ محبت کرنا نہیں چھوڑتا، ایسی محبت کرتا ہے وہ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے پر ڈالتا ہے۔
تاکہ بعد میں انہی آنسوؤں اور اسی تڑپتے سے دل کا سکون بن سکے کہ ہر وقت وہ لمحہ جب ٹوٹ کر پھر سے کھڑا ہونا، وہ وقت جب روتے ہوئے بھی شکوہ نہ کرنا، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس وقت اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیسے تم صبر کر رہے ہو، صرف اسے راضی کرنے کے لیے۔ تم مسکرا رہے ہو اپنا درد بھلا کر، تم اس کی رضا ڈھونڈ رہے ہو، ابھی بھی تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں دیر کرے گا۔ 70 ماؤں کی محبوب محبت بھی جس کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تمہیں لگتا ہے اس کی وہ محبت تمہارے بہتے آنسو برداشت کر سکتی ہے۔ اللہ کو پانے کا سفر آسان ہوتا ہے تو یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی، ایمان کمزور پڑ جاتا۔ کوئی بات نہیں، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، دل گھبرا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، رونا بھی آتا ہے، مگر کوئی بات نہیں، مگر ان سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ چلتے چلتے تھک بھی گئے ہو تو تمہارے قدم رکنے نہیں چاہیے، روتے بھی ہو تو شکوہ نہیں کرنی چاہیے، اور یہی پہ اللہ کو اس کے پیارے بندے ملتے ہیں، مجھے سفر کرتے رہتے ہیں، وہ جو گر کر بھی بھٹکتے نہیں ہیں، اور یہی یقین تمہیں اللہ کا بنا دیتا ہے کہ اللہ کو تو بس تمہارا یقین دیکھنا ہے۔ کس نے کہا کہ اللہ باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہے؟ کس نے کہا کہ وہ ہم سے دور ہے؟ کس نے کہا کہ وہ دعائیں پوری نہیں کرتا؟ وہ پاک ذات ہے، اس میں وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو رات کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے، کوئی ہے مانگنے والا جسے میں دوں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں اس سے محبت کروں، کوئی ہے جس کے میں غم مٹا سکوں۔ اگر کسی نے اللہ سے مانگا اور وہ نہیں ملا تو پھر ضرور اللہ نے کچھ خاص تمہارے لیے چن لیا ہے، بہتر کو بہترین سے بدل دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ بے مقصد نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں وہ ہمیں مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے، اور کچھ چیزیں شاید ہمارا نصیب ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی مصلحت ہے، صرف وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ ہم اسے شکوہ نہیں کر سکتے کہ ایسا کیوں کیا، ہمیں بس اس کی مصلحت پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان لیتا ہے، تمہاری دعاؤں کا امتحان لیتا ہے، تمہارے توکل کا امتحان لیتا ہے، تمہارے انتظار کا امتحان، برداشت کا امتحان، اور یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، پر اللہ تعالیٰ کا امتحان تمہیں تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو پتہ چلے گا، جب تم امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ کے اتنا قریب نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ کے مزید قریب کر دیا۔ تم دیکھو گے کہ تمہاری دعاؤں میں خلوص بڑھ گیا اور بھروسہ آ گیا۔ یہ امتحان تمہارے دل و دماغ پر پڑی درد کی اس دھول کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنے طرف لے کر آنے کا۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں تو اپنے دل میں اللہ کے لیے محبت محسوس کرو۔ جتنا تم اس سے محبت کرو گے اللہ بھی تم سے ویسا ہی محبت کرے گا۔ جتنا تمہارے لیے اللہ خاص ہوگا اتنا تم اللہ کے پیارے ہوں گے، جتنا تم اللہ کے قریب رہو گے اتنا اللہ تمہارے قریب رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری محبت کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم اسے یاد کرنا چھوڑ بھی دیں تو اس سے محبت کرنے والے کم نہیں ہیں۔ آسمانوں کے 70,000 فرشتے جو ہر لمحہ کعبے کا طواف کرتے رہتے ہیں، اور ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے اس کی باری قیامت تک پھر نہیں آئے گی۔
زمین و آسمان کی ہر چیز جس ذات کی تعریف میں مگن رہتی ہے وہ ذات جو النور ہے، اس محبت کا نام ہی اللہ ہے۔ اسے کسی کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ بے نیاز ہے کہ ایک ہی تو ہے زندگی، اسے بھی اداس رہ کر گزار دیا تو کیا فائدہ۔ اداس ہو جانا، رو لینا، پریشان ہو جانا، یہ سب نارمل ہے۔ صحیح ہے کہ بعض اوقات حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے، آنسو روکنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا، دل کا گھبرا جانا ہمارے بس میں نہیں ہوتا، لیکن ایسے حالات کو اللہ کی رضا اور زندگی سمجھ کر بھول جانا، اگنور کر دینا، یہ ہمارے بس میں ضرور ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دکھ کو چھوڑ ہی نہیں پاتے اور زندگی کو خوشی دیتے ہیں، اس کو بھی کھو دیتے ہیں۔ خوشی اور غم زندگی کا حصہ ہے اور یہ ساتھ ہی چلتی ہے، لیکن ان غموں کو دل میں بسا لینے سے زندگی نہیں گزاری جاتی۔ اللہ ہے نا، وہ سب جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تو پھر کس چیز کا غم۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر آئے گا، کب بے چین ہو کر یا اللہ بلائے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ تمہارا کبھی سنی نہیں ہے ایسی محبت جو فجر سے ذرا پہلے ساتویں آسمان پر نور کے مانند ہوتی ہے، خود پکارتی ہوئی دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتی ہوئی، اور جب جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں ان کے لیے وہ اللہ سے میرے پیارے اللہ بن جاتا ہے۔ دوست، مددگار، سننے والا، غم دور کرنے والا اللہ پاک ہی تو ہے، اللہ کے سوا ہماری کوئی نہیں سننے والا۔ تو دوستو، جتنا ہو سکے اللہ سے اپنے لیے دعائیں کیجیے، رو رو کر دعائیں کیجیے، کیونکہ اللہ سے زیادہ محبت کوئی نہیں کر سکتا، جو اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے آگے شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملیں گے ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔